حامدا و مسلیا و مسلما۔ آج کا ٹاپک تھوڑا پیچیدہ ہے، اسی لیے اگر عوام کو سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم کو دکھا کر اس کو سمجھ لیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عدم الفعل اور ترک الفعل۔ اس ویڈیو کو اگر آپ آخر تک دیکھیں گے تو ان دونوں چیزوں کا مطلب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ وہ تھرمومیٹر ہے جس کے ذریعے سے آپ سنت اور بدعت کے درمیان فرق آسانی سے کر لیں گے۔ اصلی اور ڈمی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو لوگ بھی تبلیغی جماعت کے اندر وقت لگاتے ہیں وہ صبح شام سنتے رہتے ہیں کہ ہم سب کی اور پورے عالم کے تمام انسانوں کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اختیار کرنے میں ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ناکام ہوگا۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل، یعنی جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، بالکل اسی طرح وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصدن نہیں کیے، جان بوجھ کر نہیں کیے، یعنی اس کا تقاضا تھا، اس کی وجہ موجود تھی، اس کی ضرورت تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو ایسے کاموں کو نہ کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جو شخص ایسے کاموں کو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ایسے کاموں کو اگر کوئی شخص کرے گا تو یقیناً وہ بدعت کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اب جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے اس کو آپ دو قسموں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں، نمبر ایک عدم الفعل اور نمبر دو ترک الفعل۔ پہلے عدم الفعل کو لے لیتے ہیں، یعنی کسی کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے نہ کرے کہ اس کی ضرورت اور اس کا تقاضا ہی پیش نہیں آیا، یعنی جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت اور تقاضا پیش نہیں آیا اس وجہ سے نہیں کیا۔ تو اگر ایسے کسی کام کی ضرورت اور تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں پیش آ جائے اور پھر لوگ اس کو کریں تو اس کام کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الاطعمہ کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تشتریوں میں کبھی کھانا کھایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم روٹی پکائی گئی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا کھایا ہو۔ اس حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم روٹیاں نہیں پکتی تھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میز پر کھانا کھاتے تھے اور نہ تشتریوں میں کھانا کھاتے تھے۔ تو اگر آج کے زمانے میں جو لوگ نرم روٹیاں کھاتے ہیں تو انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم روٹیاں نہیں کھائی تھی تو جو تم چپاتیاں کھا رہے ہو یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا ماحول اور یہ تکلفات نہیں تھے، تو اس کے تقاضے موجود نہیں تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا۔ ایک مثال اور لے لیجئے، جنگ یمامہ کے موقع پر جب بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوا کہ اگر اسی طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا قرآن کا حصہ ضائع ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ قرآن کو جمع کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ عدم الفعل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع نہیں کیا، لیکن آج جب حفاظ قرآن اتنی بڑی تعداد کے اندر شہید ہو رہے ہیں تو اب اس کی ضرورت پیش آئی ہے، تو اس وجہ سے اب اگر ہم اس کو کریں گے تو یہ بدعت کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ عدم الفعل تھا، ترک الفعل نہیں تھا۔ اب دوسری قسم کو دیکھتے ہیں، ترک الفعل۔ ترک الفعل یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو نہ کرنے کا قصد کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر کسی کام کو نہیں کیا، یعنی اس کام کو کرنے کی وجہ بھی موجود تھی، اس کام کو کرنے کی ضرورت بھی تھی، اس کا تقاضا بھی موجود تھا، مقتضی اور محرک موجود تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام کو نہ کریں تو اسی کو ترک الفعل کہا جاتا ہے۔ اور ایسے کسی کام کو کہ جس کا تقاضا اور ضرورت موجود ہو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کریں اور پھر بعد کے زمانے کے اندر لوگ اس کو دین بنا کر کرنے لگے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے اور اسی کو احداث کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی ایک مثال لے لیجئے، ہم سب 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ میں مسجد کے اندر
پڑھتے ہیں. اب جماعت کے اندر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اسی لیے شریعت نے ہمیں اذان کا طریقہ بھی دے دیا کہ لوگوں کو جمع کرنا ہے تو اذان بالکل اس کے لیے مناسب ہے، اذان دو تاکہ لوگ سب جمع ہو جائے اور پھر جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھو. اب آئیے عیدین کی نماز کی طرف. عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز، یہ دونوں نمازیں بھی عبادت ہیں اور ہے بھی با جماعت کہ جماعت کے بغیر اگر آپ عید کی نماز پڑھو گے تو وہ نماز ہوگی نہیں. اب جب عیدین کی نماز میں بھی جماعت ضروری ہے تو جماعت کے لیے تو اذان بھی ضروری تھی، کیونکہ لوگوں کو جمع کرنا ہے تو اذان سے بہتر کیا چیز ہو تاکہ اذان سن کر سب لوگ مسجد میں آ جائیں اور پھر جماعت سے نماز پڑھ سکیں. یعنی عید کی نماز چونکہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر اذان کی ضرورت اور اذان کا تقاضا موجود ہے، وجہ موجود ہے اذان دینے کی. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں اذان نہیں کہلوائی. اب یہاں پر بات کو ذرا دھیان سے سمجھیے کہ عید کی نماز ایک عبادت تھی اور عبادت بھی ایسی جس میں لوگوں کو جمع کرنا ہے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان بہت مناسب چیز تھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، تقاضا موجود ہے، محرک اور مقتضی موجود ہے، ضرورت موجود ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے اندر اذان اور اقامت نہیں کہی، اسی کو ترک الفعل کہتے ہیں. یعنی ضرورت اور تقاضا ہونے کے باوجود قصدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو نہ کریں. اب اگر بعد میں کوئی شخص عیدین کی نماز کے لیے اذان شروع کر دے تو اسی کو بدعت کہا جائے گا. اب تک کی پوری کلپ کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک عدم الفعل اور ایک ترک الفعل. عدم الفعل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کام کی ضرورت اور تقاضا ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو ایسا کوئی کام اگر بعد والے کرے تو یہ بدعت نہیں ہے. لیکن ترک الفعل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقاضا، ضرورت، محرک اور مقتضی موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو نہیں کرتے، اس کو ترک الفعل کہا جاتا ہے. اور اس کام کو اگر بعد والے لوگ دین بنا کر کریں گے تو یقیناً یہ بدعت ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ، جن کی وفات 1943 عیسوی میں ہوئی، وعد السرور کے اندر انہوں نے ترک الفعل کے سلسلے میں محفل میلاد کی مثال دی ہے. یعنی عید میلاد منانا اور میلاد کی محفل قائم کرنا، اس کی وجہ، اس کی ضرورت اور تقاضا کیا ہے؟ آپ جب غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ اس کی وجہ ہے الفرح علی ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا. اب یہ جو وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا، یہ ایک ایسی وجہ اور ایک ایسا تقاضا ہے کہ یہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھی. اور اس تقاضے اور ضرورت اور وجہ کے موجود ہونے کے باوجود نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میلاد کو منعقد کیا، نہ صحابہ نے بعد میں میلاد کی محفلیں قائم کی اور عید میلاد منایا گیا. اس لیے میلاد کی مجلسوں کا قائم کرنا بدعت ہے. یا پھر جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ یہ مان لیں کہ انہیں اتنی خوشی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جتنی خوشی صحابہ کو بھی نہیں ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے یہ بالکل جھوٹ ہے. امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاطبی، جن کی وفات 590 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی مشہور تصنیف کتاب الاعتصام جلد 1 صفحہ 361 پر لکھتے ہیں، شریعت اگر کسی خاص حکم سے خاموش ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو نہ کریں جبکہ اس کا تقاضا اور ضرورت موجود ہو، لیکن پھر بھی ایک عام حکم کو اس کی عام حالت پر ہی باقی رکھا جائے، نہ اس میں کوئی کمی کی جائے نہ اس میں کوئی چیز بڑھائی جائے، تو یہ صریح دلیل ہے اس بات کی کہ اب جو کوئی بھی اس عام حکم کے اوپر اپنی عقل اور رائے سے کوئی چیز بڑھائے گا تو وہ بدعت اور دین میں زیادتی ہوگی. تو تبلیغ کا جو حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم بھی مطلق ہے، یہ حکم عام ہے. اب اس کے اندر اپنی طرف سے جو قیودات لگائی جائیں گی اور کسی خاص طریقے کو تبلیغ کے ساتھ میں مخصص اور مقید کیا جائے گا تو یہ اس کی بدعت کے لیے کافی ہے. کیونکہ شریعت نے تبلیغ کے کسی طریقے کو متعین نہیں کیا کہ آپ کو اسی طریقے سے تبلیغ کرنا ہے، بلکہ اس کو عام رکھا. اس میں جب لوگ اپنی طرف سے قید لگائیں گے، ایک مطلق کو مقید کریں گے اور ایک عام کو خاص بنائیں گے تو یہ شریعت محمدی کو بدلنا ہے اور اسی کو احداث اور بدعت کہتے ہیں. اب آئیے جو ہم نے دو قسمیں کی تھی، ترک الفعل اور عدم الفعل، اس اصول کی روشنی میں تبلیغی جماعت کے کام کو دیکھتے ہیں. 4 مہینہ 40 دن مستورات کی جماعت کو نکالنا، دعوت تعلیم استقبال کرنا، ہر ہفتے پابندی کے ساتھ میں گشت کرنا وغیرہ وغیرہ. تبلیغی جماعت کے کاموں میں بھی ہمیں 2 پوائنٹس تلاش کرنا ہے. پوائنٹ نمبر 1 کہ تبلیغی جماعت والے جو یہ سارے کام کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کا تقاضا اور اس کی ضرورت کیا ہے، کیوں اس کو کیا جا رہا ہے، ایک. اور پوائنٹ نمبر 2 کہ جو بھی اس کی وجہ ہے کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں موجود تھی یا نہیں تھی. کوئی راکٹ سائنس نہیں سمجھا رہا ہوں میں، بالکل سیدھے سادے الفاظ کے اندر سنت اور بدعت کے درمیان فرق کیسے کیا جائے وہ میں سمجھا رہا ہوں. یہ جو تبلیغی جماعت کے سارے کام کیے جا رہے
ہیں اگر اس میں آپ ڈیپ ڈاؤن غور و فکر کریں گے تو دو وجہ نکل کر سامنے آئیں گی جن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ والے یہ جماعت کا کام کر رہے ہیں۔ اس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے کیسے بن جائیں۔ تبلیغی جماعت والے عام طور پر یہ کہتے بھی ہیں کہ ہماری محنت اسی وجہ سے ہے کہ سارے لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ایک وجہ یہ ہوئی۔ دوسری وجہ لوگوں کی زندگی میں 100% دین آ جائے۔ یہی دو وجہ ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی وجہ ہوگی تو وہ انہی دو وجوہات کے ضمن میں آ جائے گی۔ تو ہمیں دو چیزیں تلاش کرنی تھی کہ تبلیغی جماعت کا جو کام ہو رہا ہے اس کی وجہ اور اس کا مقتضی کیا ہے، وہ ہم نے ڈھونڈ لیا۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ تھا کہ جو وجہ ہمیں ملی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں موجود تھی یا نہیں۔ اب جب ہم نے غور کیا تو پتا چلا کہ یہ دونوں وجہ کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں اور 100% دین لوگوں کی زندگی میں آ جائے، یہ دونوں وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھی، اس کا تقاضا موجود تھا، اور صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ اگر آپ کو دلیل چاہیے تو دلیل قرآن سے لیجئے۔ پہلی وجہ کیا تھی کہ لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسری وجہ کیا تھی کہ 100% دین زندگی میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ تو قرآن کی یہ آیتیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، تو کیا آج کے لوگ ان آیتوں کے تقاضوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ جانتے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا یہ نہایت اہم ہے، اور 100% دین زندگی کے اندر آنا، 100% اسلام کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی تقاضا موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کام کو جاری نہیں کیا جس طرح آج تبلیغی جماعت والے اس کام کو دین بنا کر رہے ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں کہہ رہا ہوں دین بنا کر رہے ہیں۔ تو اسی کو ترک الفعل کہتے ہیں کہ تقاضا موجود ہو، ضرورت موجود ہو، مقتضی و محرک اور داعی موجود ہو، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر 4 مہینے کی جماعت بھیجی، نہ چلے کی جماعت پڑوس علاقے میں بھیجی، نہ عورتوں کو مستورات کی جماعتوں میں نکالا، نہ دعوت تعلیم استقبال والا عمل مسجد نبوی کے اندر چلتا تھا، نہ ہفتے کا ایک دن طے کر کے پابندی کے ساتھ میں گشت ہوتا تھا۔ ان سارے اعمال کے تقاضے اور ضرورت اور وجہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اب اس کام کو جب لوگ آج کے زمانے میں دین کا نام دے کر دین بنا کر رہے ہیں، اسی کو صریح بدعت کہا جاتا ہے۔ یا پھر آپ یہ ثابت کر دیں کہ جو امت کی فکر اور جو امت کا درد آج کے لوگوں کے اندر ہے، نعوذ باللہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھا، تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے اس کام کو اب شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اسی اصول کے تحت تبلیغی جماعت کے ایک جزوی کام کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں، مثلا گشت والا عمل۔ تو تبلیغی جماعت والے جو گشت والا عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ یہی ہے تاکہ لوگ مسجد کے اندر آئیں، دین کی بات سنیں اور لوگوں کی زندگیوں میں دین آئے۔ اب یہی وجہ کہ لوگ مسجد کے اندر آ کر دین کی باتیں سنیں اور ان کی زندگیوں میں دین آئے، کیا یہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی؟ بالکل موجود تھی۔ یعنی اس کام کو کرنے کا تقاضا اور ضرورت، اس کا مقتضی موجود تھا اور مانع منتفی تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کو گشت والے عمل پر نہیں لگایا کہ چلو ہفتے کا ایک دن مقرر کر لو، آس پڑوس کے محلے کے اندر جانا ہے صحابہ کو اور لوگوں کو اللہ کے دین کی بات کر مسجد میں لانا ہے، اور پھر درمیانی بات ہوگی، اس کے بعد آخری بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر تشکیل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کام کو تقاضا موجود ہونے کے باوجود نہیں کیا، کوئی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود نہیں کیا۔ وجود مقتضی اور انتفاع مانع دونوں کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام کو نہ کرنا، یہ صریح اس بات کی دلیل ہے کہ آگے کے زمانے میں اگر لوگ اس کام کو دین بنا کر کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم نے کلپ کے شروع میں کہا تھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنا ضروری ہے، اسی طرح جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا ہونے کے باوجود قصدن نہیں کیا، ان چیزوں کو نہ کرنے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں لکھتے ہیں کہ جو
جو شخص کسی ایسی چیز کو پابندی کے ساتھ میں کرنے لگے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ بدعتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس طرح کسی کام کو کرنے میں ہوتی ہے اسی طرح ان چیزوں میں بھی ہوتی ہے جن چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا. لمعات التنقیح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1642 عیسوی میں ہوئی، انہوں نے بھی انما الاعمال بالنیات والی حدیث کے تحت یہی لکھا ہے. اسی طرح احمد بن علی بن تغلب المعروف بابن الساعاتی جو مشہور حنفی فقیہ اور اصولی تھے، انہوں نے اپنی کتاب مجمع البحرین میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو اسے منع کیا، تو اس نے جواباً حضرت علی کو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں دیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات بھی یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کسی کام پر ثواب بھی نہیں دیں گے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. میں نے بیچ میں ایک پوائنٹ یہ کہا تھا کہ لوگ اگر تبلیغی جماعت کے کام کو دین بنا کر کریں تو یہ بدعت ہوگا، اگر اس کو دین نہ بنائے، اس کو مباح سمجھے. مباح کا مطلب مفتی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام کے اندر لکھا ہے کہ مباح ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے کے اوپر کوئی ثواب نہ ہو اور جس کے نہ کرنے کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو. تو مباح سمجھ کر اگر اس کام کو کیا جائے جو کہ اس کام کا اصل درجہ تھا تو اس کام کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن جب اس کو آپ مباح کے درجے سے آگے بڑھائیں گے، اس کو آپ واجب کہیں گے، اس کو آپ کبھی فرض کفایہ اور فرض عین کہیں گے، تب اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بات کہ تبلیغی جماعت نے اس کام کو دین بنا لیا ہے، اس کی دلیل میں بارہا دے چکا ہوں. دیکھیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کا جو کام ہے یہ 1350 سال کے بعد شروع کیا، یعنی یہ ایک نیا کام تھا. جب کام نیا تھا اور 1350 سال کے بعد شروع کیا تھا تو اس کو قرآن اور حدیث کے اندر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث سے چن چن کر فضائل لا کر تبلیغی جماعت کو ثابت کیا جا رہا ہے. قرآن کی آیتوں سے تبلیغی جماعت کے کام پر استدلال کیا جا رہا ہے. قرآن اور احادیث کی اصطلاحات کو تبلیغی جماعت کے کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. خروج ہے، نفر ہے، مہاجرین، انصار، اس طرح کی ساری چیزوں کو تبلیغی جماعت کے کام پر فٹ کیا جا رہا ہے. اگر تو اس کو دین نہ بنایا ہوتا تو قرآن سے اور احادیث سے اس کے فضائل ثابت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو ایک نیا کام تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیا، اس کو اسی طرح کرتے رہتے. لیکن جب تبلیغی جماعت نے قرآن اور حدیث سے استدلال کرنا شروع کیا اور وہاں سے فضائل لا لا کر اپنے کام کے اوپر فٹ کرنے لگے، تب انہوں نے خود اس بات کو ثابت کر لیا کہ اب اس کام کو دین بنا لیا گیا. اگر دین نہ بنایا گیا ہوتا، ایک نیا کام اس کو مانتے، تو اس کے لیے فضائل قرآن حدیث سے لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مولانا سعد صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کو اللہ کا امر سمجھو، اور ہر سال 4 مہینے اللہ کا امر سمجھ کر ہر سال 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے خروج کے لیے، کیونکہ صرف یہی واحد ایک فریضہ ہے. یہ تو صاف دلیل ہے کہ اس کام کو دین بنا لیا گیا ہے. بھوپال کے اجتماع کے اندر مولانا سعد صاحب نے کہا کہ جماعت میں نہ جانا سب سے بڑا گناہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین ہے، جو 6 نمبر کو پورا دین نہ سمجھے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. آپ ان 6 صفات کی گہرائی کو پہنچیں گے نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین کا کوئی کام 6 نمبر سے چھٹا ہوا نہیں ہے. ورنہ جو 6 نمبر جن کو بیان نہیں کرنے آتے نا، وہی یہ کہتے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے. میرے نزدیک ان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں جو یہ کہے کہ 6 نمبر پورا دین نہیں. پھر ایک مولانا ہدایت اللہ کا بیان آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھانے سے زیادہ ثواب بدھ کے مشورے میں ملے گا. ساتھی سمجھتا ہے کہ بدھ کے دن مغرب سے عشاء کے دوران بمبئی شہر کے ایک مشورے سے زیادہ کسی دینی خدمت میں اجر نہیں ہے. کتنی عجیب بات. اگر وہ عملہ ہے، قرآن کریم پڑھا رہا ہے، کیوں پڑھا رہا ہے؟ ثواب ملے گا نا، بخاری میں روایت ہے. اسی کو کہتے ہیں نص کے مقابلے میں قیاس کرنا. ارے مولانا محترم، ثواب اور عقاب تو مقادیر شرعیہ میں سے ہیں، اور مقادیر شرعیہ کے اندر قیاس کی گنجائش نہیں ہوتی. آپ کو کس نے یہ اختیار دے دیا کہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر نئے نئے اعمال کے ثواب اور عقاب آپ لوگوں میں بیان کرتے پھریں؟ مولانا سعد صاحب کی کتاب کلمے کی محنت، اس میں مولانا لکھا ہے کہ یہ کام فرض عین ہے. یہ کچھ مثالیں ہیں صرف جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آج لوگوں نے اس کام کو دین بنا لیا اور گشت وغیرہ کو عبادت مقصودہ میں شامل کر لیا. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بدعت سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.